رخصت جو کیا باپ کی آنکھوں میں اشک تھے، وہ باپ اپنی جان بھی غیروں کو دے گیا۔ اور دیکھ لینا ایک دن ایسے ہی پرکھوں کی لاج رکھتے ہوئے، بزرگوں کا مان نبھاتے ہوئے اپنی مرضی کے خلاف بیاہی گئی ہیں۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ والدین کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، لیکن والدین کے کچھ فیصلوں سے اولاد مسکرانا بھول جاتی ہے۔ میں ان میں سے ہوں جس کے دل سے کوئی ایک بار اتر جائے تو پھر چاہے قبر میں اتر جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے وفاؤں کو مارا نہیں جاتا، انہیں پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زندگی صرف اتنا بتا دے مزید کتنے مسکراہٹوں کے قرض چکانا باقی ہیں۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو کون سا گھر والوں کو پتہ لگنے دیتی ہیں۔ بھائی سبھی پسند کی شادی کے حق میں تھے، جو بہنوں نے خواب دیکھے تو غیرت یاد آ گئی۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ بیٹی کا نکاح ان کی اجازت سے کیا کریں، یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ جلدی اعتبار نہیں کرتی، مگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وہی اصول بھول جاتی ہے۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہر کوئی دیکھے۔ مضبوط لڑکی بنو جسے پیاس کے علاوہ کوئی نہ رلا سکے۔ سنو لڑکی، آنکھوں، بالوں اور پاؤں تک تم دنیا کی حور ہو۔ اپنی اہمیت کو سمجھو، تم خود سے ہی لاشعور ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے حقیقت برعکس ہو تمہارے خیالات سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط تمہارا یہ مایوس تصور ہو۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکمرانی کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پستی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے محبت زیادہ کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہلیوں میں بات کرتی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔